پہلے حامد صاحب سے ذرا بات کر لیں. السلام علیکم حامد خان المشرقی صاحب. وعلیکم السلام جی. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ سنائیے. آپ یہ بتائیے کوئی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو اب کے امریکہ کے خلاف سائفر کی جس کی بہت زیادہ عرصے تک عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں بات کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، یہ سائفر ہے، اور اس کو لہرا کے جلسوں میں دکھایا، بے شمار جلوس جلسے کیے، بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس راہ میں چل پڑے ان کے پیچھے، لوگ مرے بھی، زخمی بھی ہوئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے. یہ کوئی ایک تو وجہ کیا ہے اس کی؟ کوئی تبدیلی کی ذہن کی ان کی سمجھ آتی ہے؟ اور یہ اتنا نقصان جو ہوا اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ بہت شکریہ راؤ صاحب. دیکھیں عمران خان صاحب کی سیاست کے اندر بہت سارے اقدامات یا باتیں ایسی رہی ہیں جن کا فی الفور سمجھ آنا واقعی بڑا مشکل رہا. اور اس سائفر کے معاملے کے اندر دو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں جو ابھی تک سمجھ آتی ہیں. وہ ایک تو یہ کہ شاید خان صاحب کو یہ بات سمجھ آئی ہے، یہ بات بابر کرائی گئی ہے کہ امریکہ کی رضامندی اور امریکہ سے ایک طرح سے کلیئرنس کے بغیر ان کا کوئی فیوچر گورنمنٹ کی شکل میں یا سیاسی مستقبل نہیں ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی پوزیشن کو ذرا چینج کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی موجودہ ساری مقبولیت اور ساری سیاست ہی اس سائفر اور اس بیانیے کے اوپر کھڑی ہے. تو یہ بات سمجھنا نہایت مشکل ہو جائے گا عوام کے لیے جو عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے کہ جی اگر یہ سائفر کی حقیقت نہیں تھی تو پھر خان صاحب نے اتنا جو اس کے اوپر کیمپین کی، اس کے اوپر ایک بیانیہ کھڑا کیا، تو اس کے اوپر عوام وہاں عمران خان صاحب کو جواب دہ بنائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فائنینشل ٹائمز کے اندر جو انٹرویو ہے اس حوالے سے خان صاحب کی طرف سے مزید وضاحت آنی بہت ضروری ہے. لیکن چونکہ خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح بھی جو ان کو پیغامات دیے گئے میری معلومات تک کہ جی آپ امریکہ کو دوبارہ راضی کریں اور امریکہ کا آپ کے ساتھ راضی ہونا بڑا ضروری ہے، اس حوالے سے خان صاحب نے ایک ڈیفرنٹ پوزیشن لی ہے. لیکن دیکھیں رؤ صاحب تاریخی طور پر ایک بات جو ہے، اگر آپ پبلک پوزیشن سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کا جو عوامی بیانیہ ہے اگر آپ اس سے ہٹ جاتے ہیں تو آپ عوامی مقبولیت بھی کھو دیتے ہیں. اور خان صاحب کے پاس میں سمجھتا ہوں پبلک مقبولیت کھو لینا بہت خطرناک ہوگا موجودہ صورتحال کے اندر. اچھا یہ بتائیے دو سوال اس میں پیدا ہوتے ہیں. اچھا حامد خان صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی بیانیہ عمران خان صاحب نے بنایا ہے بڑے زبردست قسم سے ڈیلیور کیا ہے اور عام کے ذہنوں میں اس کو بٹھایا ہے. اب یہ جو معاملہ آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں یہ بیانیہ اینٹی امریکن بیانیہ جو ہے وہ کافی بکتا ہے اور عوام کہیں نہ کہیں اس سامراج کے خلاف نکل آتے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا نقصان خان صاحب کو ہوگا یا اسی طرح ہی اس کے جو ایک نیا بیانیہ آئے گا اور جس پر اس کے جو فالوورز ہیں اس پر اسی طرح یقین کریں گے؟ حرمیت بات یہ ہے کہ جو ہوتا ہے بلائنڈ فالوور یا جس نے تحریک کے ساتھ وابستگی رکھنی ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، وہ تو اسی طرح فالو کرتا رہے گا. لیکن وہ لوگ جو سیاست کو ملک کی مفادات کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان ملک کے لیے کس طرح چلنا چاہتا ہے، وہ بہرحال سوچ بچار کریں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میری اطلاعات کے مطابق اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں اس کے اندر ایک وضاحت بھی آ رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اور خود عمران خان صاحب کی جانب سے بھی کہ جی میں نے یہ بات اس پیرائے میں کہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب یہ لانگ مارچ کے ساتھ اسلام آباد پہنچیں گے تو اس میں ایک بار پھر یہ دوبارہ اس سائفر کے بیانیے کو دہرائیں گے اور اس کے نئے انداز میں پیش کریں گے. کیونکہ اگر یہ سائفر کا بیانیے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہرمیت اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ موجودہ جو سیاسی تحریک چل رہی ہے اینٹی امریکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں بالکل ایسی ہے، اس کے اندر جان نہیں رہ جائے گی. آئندہ الیکشن جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اس بیانیے پہ لڑنا ہے کہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر بات کی اور امریکہ سے نکلنے کی بات کی. تو یہ سارا بیانیہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ نیچے گر جائے گا. تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کی جانب سے ابھی کوئی نہ کوئی ایک نئی وضاحت آنے کا بہت کبھی امکان ہے. ایک وضاحت تو آئی جب فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ جناب مقصد ان کا یہ ہے کہ ہم اس طرح کی غلامانہ پوزیشن نہیں چاہتے جیسی پچھلے حکمرانوں کی رہی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 7 مہینے سے یہ جو بوٹ پالش کر رہے ہیں اس وقت حکومت میں لوگ، ان کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہے. یہ کہا کہ ہم اس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں جیسے ہندوستان کے امریکہ کے ساتھ ہیں. کہ مطلب اس حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا امریکہ ان پہ اب اعتماد کر لے گا
या बैरूनी ताकतें अब एतमाद कर लेंगी? हमारे दोस्त मुल्क भी नाराज़ हैं, चीन भी नाराज़ है, सऊदीया भी नाराज़ है, तो वो इमरान खान साहब के ऊपर क्या एतमाद होगा उनका? सब दो बातें हैं। एक तो ये कि जितने भी हमने जिंदगी में देखा कि जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं वो इस बात पर मुनहसिर होते हैं कि इक़्तिदार में आने वाले शख्स को अवाम की कितनी और किस तरह की हमायत हासिल है। दूसरी बात ये है कि जो बैनुल अक़वामी मफादात हैं इसके अंदर बहरहाल दोबारा से एतमाद को बहाल करना तो मुश्किल होता है, लेकिन वहीं पर उनके जो बुनियादी मामलात होते हैं खारजा पॉलिसी के हवाले से उनके अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती है। हमने देखा कि जो बाइडन की जो इंतज़ामिया है वो एक ख़ास अंदाज में पाकिस्तान को दोबारा से डू मोर की तरफ ले आई है और ख़ास अंदाज में पाकिस्तान को मुख्तलिफ मामलात के अंदर इंडिया के को फौकियत देती है और वही सूरत हाल अभी भी चल रही है। जहाँ तक फवाद चौधरी के उस बयान की बात है वो मैं समझता हूँ कि अब उसको डैमेज कंट्रोल की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है और फवाद चौधरी साहब के बयान से कोई इतना डैमेज कंट्रोल नहीं होगा जब तक खुद खान साहब उसकी वजाहत नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये कह देना कि जी हम उसकी गुलामी से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, इससे अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अवाम ये जानना चाहती है कि हकीकत क्या है, सच क्या है, और अगर सच है तो उससे पीछे क्यों हटा गया, अगर सच नहीं है तो फिर इस बयानिए को इतनी अहमियत क्यों दी गई, इतना इसको गढ़ा क्यों गया। तो इस हवाले से बहुत सारे सवालात। हामिद खान साहब, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जो सबसे ज्यादा खबरें गर्दिश कर रही है वो है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, और अगर हम देखें तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हमारे पीएम हैं वो गए भी लंदन भी, मशावरत भी, उसके बाद अभी भी चीज़ें कुछ गर्दिश कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि सारी मुशावरत में पीडीएम शामिल है, या अब तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं खामोशी एक हल्के की जानिब से पाई जा रही है? पीपल्स पार्टी की अगर बात करें, मौलाना साहब की बात करें, तो हमें वो उस तरह एक्टिव या बयानबाजी या इस किस्म की चीज़ें उनकी मीडिया पे नज़र नहीं आती। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? हरमीत, ये बड़ा अहम सवाल है। इसके अंदर जो हमने पिछले दिनों से काफी दिनों से देख रहे हैं कि इस अपॉइंटमेंट के ऊपर या मौजूदा इस सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी ने एक तरह से दोबारा से बैक सीट ले ली है और पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती है कि किसी भी तरह का कोई भी गलत फैसला या मुतनाज़ा फैसला हो जाए तो उसका जो है वो डैमेज जो है वो पीपल्स पार्टी पर भी आए। देखें, पिछले 8-9 माह में हुकूमत के अंदर मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर ही तमाम बर्डन आ रहा है, और तो जब बर्डन आ रहा है तो अब मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि जहां फैसला साजी का इख्तियार है वो भी फिर उनके पास रहे। जैसे महंगाई के इश्यूज आए या दूसरे इश्यूज आए तो पॉलिटिकल डैमेज सबसे ज्यादा शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी को देखना पड़ा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वहां पर भी अपने ऊपर मलबा नहीं गिरने दिया या कम गिरने दिया। फजलुर रहमान साहब की भी यही सूरत है। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि उन्होंने डैमेज अपने ऊपर लिया है तो अब मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि तैनाती के हवाले से भी उसको ज्यादा इख्तियार हो, बल्कि वो कुल्ली तौर पर खुद ही फैसला करें। और इसका अगर कोई रिबटल होगा तो उसके अंदर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जो हैं वो बड़ा वाज़ेह तौर पर अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे और अवाम के अंदर वो ये बात बावर करा सकेंगे कि ये फैसले एक बार फिर खुद पीडीएम ने नहीं लिए बल्कि इनफरादी तौर पर शहबाज शरीफ साहब की जमात ने लिए, और उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो इस हवाले से महफूज बनाना चाहिए। ये कहेगा कि पीडीएम और सारी जमातें चले एक तरफ, अगर हम खाली पीटीआई की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो शुरू से लेकर अब तक जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किए, पहले कहा कि एहतसाब होना चाहिए, फिर कहा कि नया पाकिस्तान चाहिए, फिर की आज़ादी, और उसके बाद अब ये गुलामी का, और उसके बाद अब देख रहे इलेक्शन का, ये बयानियाँ आहिस्ता 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 दिमागों में इंडल्ज करने के बाद फौरी तौर पर निकाल कर यूटर्न लेकर हम निकल भी जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि आगे अगर इस मार्च को, इस लॉन्ग मार्च को आगे लेकर चलना है तो क्या बयानियां वो देंगे? अगर इनका स्टेटमेंट ये आ गई है कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, सेकेंडली ये कि साइफर पीछे रह गया, हमें आगे चलना चाहिए, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए, किस बयानिए की बेस पर इलेक्शन पर इस बात को मनवाया जा सकता है, मुतालबा रखा जा सकता है, या आवाम को कन्विंस किया जा सकता है कि आप दोबारा से मेरे साथ चलें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अवाम को कन्विंस करने के लिए दोबारा से फिर साइफर के ऊपर भी आ जाएंगे, फिर ये दोबारा से उस अराकीन की खरीदो फरोख्त के मामले के ऊपर भी आ जाएंगे, फिर ये दोबारा से उस साजिश के ऊपर भी आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ खान साहब के लिए इलेक्शन के अंदर अगर कोई विनिंग पॉइंट बनता है या उसको खान साहब को काम करना पड़ेगा तो वो ये कि अपनी कारकर्दगी दिखाएं, अवाम के आगे एक कंपैरिजन रखें
ورنہ عوام دیکھیں مہنگائی اور دوسری صورتحال کو عوام نے دیکھنا ہوتا ہے. عوام کے لیے آگے کیا صورتحال معاشی طور پر بن سکتی ہے عوام نے اس کو دیکھنا ہے. اسی وجہ سے موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو وقت ملے تاکہ وہ معاشی صورتحال بہتر کر کے جب عوام کے پاس الیکشن کے لیے جائیں تو ان کے پاس ایک بہت بڑا کامیابی کا کوئی پوائنٹس ہو کہ جی ہم نے یہاں بہتریاں کی عمران خان صاحب کے مقابلے. لیکن خان صاحب کے لیے سب سے اہم سوال یہی ہے کہ وہ اگر یو ٹرن لیتے رہیں گے تو ان کو دوبارہ سے جو یو ٹرن لینے پڑے گی تو کیا عوام اس کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی. یہ سوال جو ہے یہ ایک الیکشنز کے اندر ہمیں عوام اپنے ووٹ کی شکل میں دیں گے. ہم نے بائی الیکشن میں دیکھا کہ عوام نے خان صاحب کو ووٹ دیے ہیں اور اس ووٹ دینے کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے اس سائفر کو اس سازش کو اور امریکی غلامی سے نکلنے کے بیانیے کو کیچ کیا. تو کیا آگے وہ یہی کریں گے تو ان کو میرا خیال یہ ہے کہ عوام کو بہت سارے سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے. میں خیال میں اس سوال کا جواب عمران خان صاحب کو اور بھی دینا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ 2014 میں چین کا دورہ منسوخ ہوا, ان کے صدر نے آنا تھا, اور اب سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد جو ہیں ان کا دورہ بھی ملتوی ہو گیا اور عمران خان صاحب کی بنیادی وجہ بنی ہے. یہ سوال کا جواب بھی ان کو دینا ہے. میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ دوست ملک ناراض ہوئے ہوئے ہیں اور حکومت اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے یہ کہہ کے کہ جناب آپ کی وجہ سے یہ سارے دورے منسوخ ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو حکومت کو بڑا اپرچونٹی ملی ہے, بڑا موقع ملا ہے کہ حکومت اس چیز کو زیادہ کیچ کرتی کہ جی محمد بن سلمان صاحب کا دورہ جو ہے وہ صرف پاکستان کی موجودہ جو کنفنٹریشن کی سیاست ہے اس کی وجہ سے ختم ہوا. لیکن ہم نے دیکھا کہ حکومت نے, جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں رؤف صاحب بالکل ٹھیک ہے, کہ اس کو کیش نہیں کیا اس طرح سے. تو اس کے اندر لگتا ہے کہ شاید حکومت یہ چاہتی ہے کہ ابھی اس معاملے کو بہت زیادہ سیاسی رنگ نہ دیا جائے. لیکن وہیں پر جب آپ انتخابات میں جائیں گے تو بالکل یہ بھی ایک سیاسی ایشو بنے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کے تعلقات ہیں اس کے اوپر اندرونی جو کنفنٹریشن کی سیاست ہے وہ اتنی اثر انداز ہوئی اور اس کے اندر خان صاحب کی طرف سے کوئی مضبوط یا کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں آئی یا کوئی جواب سامنے نہیں آیا. تو کیا خان صاحب اس کی ذمہ داری لیں گے یا نہیں لیں گے؟ یہ بالکل الیکشن کے اندر دیکھیں اب بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. دو ہی چیزیں اب امپورٹنٹ رہ گئی ہیں اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال میں. ایک ہے یہ جو تعیناتی ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں, اور دوسرا اس کے بعد کیا الیکشن ابھی ہونے جا رہے ہیں یا اپنے وقت پر ہونے جا رہے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کا فیصلہ جو ہے وہ آئندہ 2 ہفتوں میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ اس کے بعد رمضان اپریل کے اندر آ جانا ہے, پھر شوال اور وہ پھر دوسری چیزیں ہیں. تو پھر یہ اگر تو رمضان سے پہلے ہوتے ہیں تو بالکل ہو جائیں گے, ابھی اعلان ہو جائے گا مارچ اپریل کا, نہیں تو پھر یہ اپنے وقت پر جون جولائی کے بعد ہی ہوتے نظر آئیں گے, جو کہ حکومت کی پوری کوشش ہے. بڑی مہربانی صاحب, ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. جو جیسے حامد خان صاحب کہہ رہے تھے 2 معاملات بڑے اہم ہیں اور ان کا اگلے 1-2 ہفتوں میں فیصلہ ہو جانا ہے. ایک تو آرمی چیف کون ہوں گے, دوسرے الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ کب ہوگا, جس کا مطالبہ پی ٹی آئی بارہا کر رہی ہے, تو اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے. ہم نے کوئک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام جس سے ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ پبلک.